السلام عليك يا أبا عبد الله. اور اب آ جائیں 6 نصیحتیں ذاکراؤں کے لیے. البتہ نصیحت کا لفظ اچھا لگتا نہیں ہے. لگتا ہے نصیحت سننے سے، مجھے لگتا ہے نصیحت کا عنوان سنتے بندہ کہتا ہے اب سو ہی جائیں، کتنا اچھا ہے. میں نے پہلی مرتبہ جب نجف اشرف 2003 کے بعد شفٹ ہوئی میں 1 سال کے لیے، تو میں نے کسی اپنے عراقی استاد سے جو نجفی کی پیدائش اور بروٹپ تھے، صدام نے ڈپورٹ کر دیا تھا، تو میں ان کے پاس گئی. میں نے کہا مجھے کوئی ایسی زیارت بتائیں جو میں حرم میں پڑھوں. کہا میں تو زیارت نہیں پڑھتا، جا کر بیٹھا رہتا ہوں، جتنے زندگی بھر کے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے نا سنا دیتا ہوں، ہلکا ہو جاتا ہوں، جاتا ہوں زری کو چومتا ہوں، کہتا ہوں مولا آپ امت کے لیے ایک شفیق باپ کی مانند تھے، اور میں آپ کے پاس آیا. جو دکھ میں کسی سے نہیں کہہ سکتا تو میں نے آپ سے کہہ دیا، بس بات ختم، اور اب میں جا رہا ہوں. اور حقیقت ہے حتیٰ آپ سوچیں امام بارگاہوں میں، بعض امام بارگاہوں میں آپ کو یہی وائبس آتی ہے. آپ بیٹھے ہیں علم کے پاس، دل ہلکا ہو گیا، اٹھا اپنا بستہ پکڑا، چلو گھر جا رہے ہیں. ہم نے مولا سے جو کہنا تھا انہوں نے پھر ہمیں کسی اور کو کہنے کی نوبت نہیں رکھی. میں آپ کو ایک تبرک یہاں تک بات آگے ایک چھوٹا سا 1.5 منٹ کا واقعہ سنا کر پہلی نصیحت کرتی ہوں، پھر سے آپ ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے صلی اللہ محمد. جب صدام کی شروع کے زمانے میں ایران عراق کے مواصلاتی رابطے کٹ گئے، اور جو ایرانی طلاب تھے، ابھی جو آپ حرم دیکھ رہے ہیں نا، یہ اوپر والے حجرے نا، یہ تھا حوضہ کوئی الگ سے کوئی جگہ نہیں تھی. گنتی کے کچھ بزرگان تھے جو یہاں آ کے رہتے تھے، یا نزلے میں کچھ لوگ مقیم تھے. آپ طالب جوہری اعلیٰ مقاموں کی یادداشت سے پڑھیں، وہ اور ذیشان حیدر جوادی جب آج سے پتہ نہیں 50 سال پہلے کے نجف کی بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی. نجف میں لائٹ نہیں تھی، تو وہ کمیل کی قبر پر بیٹھ کر، کمیل علیہ السلام کی قبر پر جو روشنی ہوتی تھی اس میں یہ بزرگان مطالعہ اور مباحثہ اور یہ سارے کام کرتے تھے. جب یہ ایران عراق کے رابطے کٹے، ایرانی طلاب جن کو اسپانسر کیا جا رہا تھا فیملیز کی طرف سے، پیسے آتے تھے، ان کے منی گرامز آنا بند ہو گئے، پیسہ آنا بند ہو گیا. اب آہستہ آہستہ ان میں سے ایک طالب علم تھا جس کی حالت جو بالکل سامنے، جہاں محدث عباس یعقوبی اللہ کی خبر ہے، آغا خوئی وغیرہ کی، اس اعتراف سے اوپر سے نیچے اتر کر آیا. اچھا عجیب انداز ہے مانگنے کا. مولا کی زری تک پہنچے، پیٹ سے کرتا ہٹا کر زری کو لگا کر کہا کہ پیسے آنا بند ہو گئے، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، بھوک سے میں ضعیف ہو کر گر جاؤں، مر جاؤں، لوگوں سے پیسے مانگوں، بھیک مانگوں، مدد مانگوں، یہ مجھے آپ کے ہوتے ہوئے گوارا نہیں. میرا باپ آپ کے حوالے کر کے گیا تھا. آپ کو خدا نے بڑی ولایت دی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آپ ولایت پر کے عہدے پر خدا نے آپ کو رکھا ہے. بھوک سے جو احساس ذوف ہے نا وہ ختم کر دیں. اور ایسے ہی اپنے پیٹ کو لگایا زری سے، تھوڑا واپس آ گئے. بہرحال الحمدللہ سروائیو کر رہے تھے. اب میری بچیاں یہ نہ پوچھیں کیسے سروائیو کر رہے تھے. ہندو سادھوؤں کو دیکھیں، وہ بھی بہت دن کھائے بغیر سروائیو کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جو ایکٹیو رہتا ہے نا وہ اپنی جسم کی طاقت کے بلبوتے پر نہیں ہوتا. ہمارے استاد کراتی کہا کرتے تھے، مولا نانے جو کھاتے تھے انہوں نے در خیبر اکھاڑ لیا. تم چلو کباب کھا کے گھر کا دروازہ صحیح طرح سے کھول، پھنس جائے تو واقعی لکڑی کے دروازے پھول جائے نمی میں تو کھول نہیں پاتے. بات ختم. اس کے بعد مراجعین تک بات پہنچی، بات پورے نجف میں پھیل گئی. مراجعین نے جو مدارس کی انتظامیہ تھی کہا کتنے ایرانی طلاب ہیں؟ کہا 17 مثلاً ان کو بلائے ہمارے پاس. گئے، کتنے پیسے آتے تھے؟ اتنے. جب تک نہیں آتے ہم دیں گے اس کو. کسی نے کہا اوپر ایک طالب علم ہے اس کے بھی پیسے آنا بند ہو گئے. یہ 2 بزرگوار جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے اٹھے اور اوپر اس طالب علم کے پاس گئے. دیکھا بیچارہ کونے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. ایک جملہ کہا جب کب سے پیسے نہیں آئے؟ کہا اتنے دن سے نہیں آئے. کہا جب پیسے آنا بند ہوئے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ ہم نے تو اعلان کیا تھا کہ جو ایرانی طلاب ہیں وہ ہم سے رجوع کریں، ہم ان کو دیں گے. کہا جو آپ سے بڑا تھا اس سے کہہ دیا، اس نے آپ سے کہنے سے بے نیاز کر دیا. حقیقت ہے واقعاً یہ دروازہ اتنا بڑا ہے کہ پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں رہتی. اب آ جائے پہلی نصیحت، کثرت مطالعہ. لیکن جس طرح سے دیکھیں روایات کے اندر علم کو خوراک سے تشبیہ دی گئی ہے. آغا محمد تقی فلسفی ان کی بہت ہی پیاری کتاب کودک، اس کے شروع میں ایک روایت کو نقل کرتے ہیں اس قرآن کی آیت کے ذیل میں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کھا رہے ہیں. ہمارے پاس روایتوں کی تفاسیر کی روایتیں ہیں جس میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں مولا کائنات سے کہ مولا نے کہا تم نے دیکھا ہے، مفہوم روایت اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں، کہ لوگ رات کے وقت کھانا کھاتے ہوئے چراغ جلاتے ہیں
تاکہ دیکھیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں. تعجب اس بات پر ہے کہ چراغ جب علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں کسی سے، چراغ علم کو نور ایمان سے روشن کیوں نہیں کرتے؟ ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی، ہر آتھر پڑھنے والا. میں آپ سے کہوں کہ خدا نخواستہ جیسے ہم بعض اوقات بچوں کو کہتے ہیں نا، یہ یوٹیوب پر کوئی ایسا منظر دیکھ لیں تو ان کے ذہن کے اندر چپک جائے گا، راسخ ہو. اسی طرح مطالعہ بھی راسخ ہو جاتا ہے. کبھی کبھار آپ دیکھیں ہم اپنی میموری کو ریکال کرتے ہیں، نہیں یہ چیز میں نے کہیں پڑھی تو ہے، پڑھی کس کتاب میں ہے. اب 4 پیسے میرے پاس بھی ہوں الحمدللہ، خدا سے مجھے کوئی پیسوں کا پرابلم نہیں ہے، لیکن من باب مثال مجھے شوق آ جائے تو کتاب تو میں بھی چھپا سکتی ہوں. آپ کو لگتا ہے میری کتاب ہوگی؟ ہر کتاب پڑھنے والی، جیسے ہر ڈھابا کھانے والا، وہ تو ایسی وہ بنا دی نا انہوں نے، پروگرامز بنا دیے کہ پیچھے پتہ نہیں 4 مہینے کی مچھلیوں کو مسالہ لگا ہوا ہے، تو ہم بھی ڈر گئے کہ کھائیں کہ نہ کھائیں. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنا دین سوشل میڈیا سے مت لیں. ان نون ہر کسی کو سن لیا، کانوں میں لگایا سن لیا. اب یہ چیز آپ نے جو سنی ہے نا، یہ آپ کی زبان پر آئے گی. تو اس دن ہمارے یہاں ذاکراؤں کے درمیان بحث چل رہی تھی جناب شیرین کے مصائب کو لے کر. ہمارے پاس بہت ساری جگہ پر ہم مصائب کے باب میں لرز جاتے ہیں کہ بھائی کیسے پڑھیں. بعض چیزوں کو پڑھتے ہوئے واقعی انسان کو، ہم جب ایک وہ کتابیں ہیں جو کسی ایسے نہیں لکھی ہیں، اور ایک وہ مدر بکس ہے، مقاتل بڑے مقاتل ہیں. اچھا بڑے مقاتل میں بھی جو اختلاف ہے، مثال کے طور پر آپ سید ابن طاؤس الحرامہ کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی 40 پر اہل بیت آئے تھے. باقی علماء ان کے اس نظریے کی تائید نہیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پلس مائنسز ہیں نا، تو بہرحال اچھا مطالعہ کثرت کے ساتھ کریں. دوسرے مرحلے پر مناسبتوں کو ہمیشہ مجالس میں بیان کریں. یہ دوسری والی کی میں آپ کو 3 مثالیں دوں گی تاکہ آپ کو ذہن میں رہ جائے. ہمارے یہاں سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگوں کو موضوعات کے انتخاب میں تھوڑا سا ہوتا نا کہ کیا پڑھیں. اچھا مزے کی بات ہے، جیسے آپ توبہ پہ مجلس شروع کریں گے، ممکن نہیں کہ مجمع پیچھے بھی کسی ذاکرہ کو توبہ پر ہی مجلس سنتر آ رہا ہو. یا اللہ پھر سے شروع گئی. کھائے ہوئے کو کھلانا آسان کام، خالی پیٹ والا تو سموسہ بھی کھا لیتے ہیں. جو گھر سے بریانی کھا کر آئے، آپ کو اس کو بریانی کے ساتھ 4 چیزیں اور دینی پڑیں گی تاکہ وہ اسے کھائے. ٹھیک ہے. پہلے حصے میں لوگ بہت کچھ سن لیتے ہیں، آخری مجلسوں میں لوگ سننے کے روادار نہیں. مجھے یاد ہے ہمارے یہاں ہوتا تھا، اس سال نہیں ہے، 17 سال بعد ایسا چانس ہے کہ ہماری وہ پہلی ربیع الاول والی مجالس کا سلسلہ. مجھے کسی عالم نے کہا خواڑ یہ مجلس سے مت لیں، مجمع سن چکا، تاریخ سن چکا، تفسیر سن چکا، عقائد سن چکا، اخلاق سن چکا، سیرت سن چکا. میں نے کہا واقعی کہہ تو صحیح رہے. پہلی محرم سے جو مجمع سن رہا ہے شیعہ نشین علاقے کا، پہلی ربیع الاول تک وہ کیا نہیں سن چکا. تو یہ موضوع کا انتخاب آسان کام نہیں ہے. مناسبت مثلا 9 صفر المظفر، میں آپ کو اس کے لیے ایک ٹیکنیک بھی بتاؤں گی، وہ ٹیکنیک آپ کو بہت انشاءاللہ مفید رہے گی. 9 صفر عمار یاسر کی شہادت ہے. مولا کائنات کا زندگی کا آخری خطبہ ہے جس کے اندر مولا یاد کرتے ہیں این اخوانی رکب الطریق و مضوا الی الحق، این عمار، این ابن تحیان، این ذو الشہادتین، این نظراءہم تعقدوا المنیہ و ابردا برؤوسہم الی الفجر. یہ مولا کی زندگی کا آخری خطبہ ہے. ان کے بھانجے عبیدہ بن جودہ نے لا کر پتھر رکھا، مولا اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے. مولا کے ہاتھ میں خرما کے لیف سے بنی ہوئی نیام تھی اور مولا نے اس کے اوپر تکیہ دے کر ان بھائیوں کو یاد کیا کہ جن کا خون صفین میں بہایا گیا. پہلی سفر کو صفین شروع ہوئی تھی. اور عمار ایک ایسی شخصیت ہے جن کے اوپر سنی منابع میں بھی روایتیں ہیں فضیلت پر. عمار ایک ایسی شخصیت ہے، ہمارے شیعہ منابع میں بھی روایتیں ہیں عمار کی فضیلت. آپ پوری مجلس عمار کے فضائل پلس مسائل اور پھر اس کو ربط دے سکتی ہیں. بہت ہی بہترین مجلس ہوگی اور مناسبت کے ساتھ ہوگی تو اچھی بھی. جیسے کراچی کی شدید گرمی میں اگر آپ کو 13 محرم کو کہتی ارے آپ میرے یہاں سامنے مرثیہ پڑھنے آئی ہوئی آئے خاٹ، میں آپ کو سوپ پلاتی ہوں گرم گرم. آپ نے کہتے اس بھٹی سے نکل کر کون سوپ پیتا ہے. کل موسم اچھا تھا، ٹھیک ہے، رمجم تھی، اب میں آپ سے کہوں آئے خاڑ میں آپ کا سوپ پلاتی ہوں. جیسے جسم کی خوراک مناسبت کے ساتھ اچھی لگتی ہے، روح کی خوراک بھی مناسبت کے ساتھ 4 چاند لگ جاتے ہیں. پھر آ جائیں آگے چلیں. 15 شوال شاہ عبدالعظیم حسنی کی شہادت کا دن ہے. البتہ 15 شوال کو بعض ہمارے تاریخ نویسوں نے حمزہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کو بھی مینشن کیا. اور حمزہ کی شہادت کے لیے چوتھے امام کی روایت ہے کہ جب راوی روایت کو نقل کرتے ہیں شہید مرتضیٰ مطہری مقتل مطہر میں فرماتے ہیں کہ میں امام سجاد کی خدمت میں تھا، گھر کے اندر سے ایک بچہ نکلا ہے، امام نے اس کو گود میں لیا اور پیار کیا، بچہ اندر چلا گیا، فاستعبرہ، امام سجاد نے رونا شروع کر دیا. میں نے پوچھا گریے کا سبب کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ تم جانتے ہو بچہ کون ہے؟ کہا نہیں ابن رسول اللہ. کہا یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے.
ابوالفضل عباس کے 2 فرزند شہدائے کربلا میں سے، صاحبزادی اور 2 بچوں کے ساتھ لبابہ بنت عبیداللہ ابن عباس واپس مدینہ آئی ہیں، اور انہی سے نسل چلی ہے اس صاحبزادے سے جنہیں جناب ام البنین پکڑ کر بقیع میں لے جایا کرتی تھیں اور اشعار پڑھتی تھیں، دیکھا ہے کس نے حملہ عباس نامور تھے اس کے ساتھ اور بھی کرار کے پسر، سنتی ہوں خات کٹنے پہ زخمی ہوا تھا سر، یارب گرا تھا کیسے ملا لال خاک پر، ہوتی جو تیغ پاس نہ آتا کوئی نظر۔ تو شاہ عبدالعظیم کی شہادت ہے۔ شاہ عبدالعظیم اٹسیلف ان امام زادوں میں سے جن کی زیارت کا ثواب قول معصوم کی روشنی میں زیارت باب عبداللہ کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا ایک ان کا مقام تھا، اچھا ان کے اپنے فضائل ہیں، ان کی زیارت کی فضیلت ہے مفاتی میں۔ آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو شروع میں آپ کسی زیارت کی فضیلت مفاتی سے اٹھا لیں۔ ایک اچھی ذاکرہ وہ ہے جس کو مفاتی کی ساری روایتیں تقریباً آن اینڈ آف اس کے مطالعے سے ضرور گزری ہوئی، بہت آپ کو میٹر ملے گا۔ مفاتی اٹسیلف ایک خزانہ ہے جسے ہم نے صرف دعاؤں کے لیے رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ مجلسوں کے موضوعات کے انتخاب میں اتنی مددگار ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں ذاکرائیں مفاتی کو ہینڈی نہیں رکھتے، ہم بس اپنی تاکیبات کی کتاب لے کے بیٹھے تھے، صفحے پلٹتے ہیں، بہت کچھ مل جاتا ہے۔ محدث کا مزاج محدث تھے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو بڑی حدیثیں ملیں گی مفاتی کے اندر، زیارتیں ہیں، زیارتوں کی فضیلتیں ہیں۔ ابھی آپ نے 17 سفر پہ 3 مجلسیں پڑھنی ہیں، ایک میں آپ نے امام رضا کی سیرت پڑھ لی، ایک میں آپ نے امام رضا کی زیارت کے ثواب کو بیان کر دیا۔ سننے والے کو تنوع محسوس ہوئے گا، بالآخر آپ نے ایک علاقے میں اگر 3 مجلسیں پڑھنی ہیں تو 3 الگ الگ چیزیں ہونی چاہیے نا۔ تو بہرحال 15 شوال شاہ عبدالعظیم حسنی کی شہادت ہے۔ وہ امام سجاد کی جو روایت پڑھی تھی اس میں انہوں نے کہا ہم آل پیغمبر پر سب سے زیادہ دردناک دن عاشور کا تھا، اور رسول کی زندگی کا دردناک دن احد کا دن تھا، اور اللہ کے رسول نے اتنا گریہ کیا تھا حمزہ کی لاش پر، کیونکہ حمزہ رسول خدا دودھ شریک بھائی تھے۔ حمزہ کے ساتھ رسول خدا کی اتنی اسٹرانگ بانڈنگ تھی۔ آپ سوچیں حمزہ کا مقام اہل بیت کی نگاہ میں اتنا ہے کہ امیر المومنین نے دروازے والی واقعے کے اندر کہا ہے کہ میرے 2 قوی بازو کٹ گئے، ایک حمزہ ایک جعفر، 2 سست میرے ساتھ ہیں، ایک عقیل ایک عباس۔ امام سجاد نے دربار یزید میں کہا حمزہ منا، حمزہ ہم میں سے اسد اللہ و اسد رسول اللہ کا کے شعر اور رسول خدا کے شعر۔ تو آپ حمزہ کے اوپر اٹ سیلف ایک پراپر مجلس بن سکتی ہے۔ تاریخ میں بہت کچھ حمزہ سلام اللہ علیہ کے، اور سب سے زیادہ جو چیز مصائب کے باب میں خوبصورتی اور حسن میں اضافہ کرے گا وہ حمزہ کی لاش پر صفیہ کان ہے۔ بہت خوبصورت ظریف نکتے، 4 بہنیں 4 بھائیوں کے جنازوں پر بڑے عجیب انداز سے آئیں۔ میری پرانی ڈائری مدرسے کی، اس میں نے کہیں پیچھے لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ 4 بہنیں 4 بھائیوں کے جنازوں پر بڑے عجیب انداز میں آئیں۔ ان میں سب سے پہلی مرحب کی بہن تھی، ان کا نام بھی صفیہ تھا۔ مرحب کی لاش پر آئی، اور مرحب کی لاش پر آ کر اس نے جسے کہے نا جملے کہے، وہ جملے تاریخ میں محفوظ ہے، میرا موضوع نہیں ہے۔ پھر عمر ابن عبدود کی بہن عمر ابن عبدود کی لاش پر آئی، اور اس نے وہ قصیدہ پڑھا ہے، کہا کہ اگر تجھے کسی میرے الفاظ میں کسی نامناسب فرد نے گویا قتل کیا ہوتا تو میں جب تک زندہ رہتی روتی، تجھے تو مارنے والا بڑا کریم النفس تھا، نہ اس نے تیری زرہ اٹھائی، نہ تیری تلوار اٹھائی، نہ تیرا کمربند اتارا۔ ان کا نام تاریخ نے کلثوم بیان کیا ہے، عمر ابن عبدود کی ہمشیرہ۔ صفیہ ہو گئی، صفیہ بنت اخطب مرحب کی بہن، عمر ابن عبدود کی بہن کلثوم ہو گئی۔ تیسری جناب صفیہ، رسول خدا نے بلال سے کہا جہاں ہے روک دو، لانے نہیں دینا لاش پر۔ حمزہ کی لاش یہاں سے یہاں تک کاٹی گئی تھی، خنجر مار کر کلیجہ نکالا گیا تھا۔ کمال کیا، رسول خدا نے پہلا کام کیا، شانوں سے ابا اتاری، حمزہ کی لاش پر ڈالی۔ آج سیٹرڈے کا دن ہے، رسول خدا کو یہ جملہ ہدیہ کرتے ہیں، انہی سے مناسبت آج کے دن کی۔ اس کے بعد رسول خدا نے احد کے میدان سے جھاڑیاں اٹھائیں، اور حمزہ بہت قد راست تھے، ٹال ہائٹڈ تھے، حمزہ کی پیروں پر ڈالیں۔ ایسا ہمارے تاریخ کے استاد آج سے 20-22 سال پہلے ہمیں پڑھا رہے تھے، تو میرے ذہن میں سوال پہ پیر کیوں ڈھانپے؟ بعد میں انہوں نے کہا کہ پیروں کی انگلیاں اور انگوٹھے کاٹ کر گردن بند بنایا تھا ہندا نے، اور بلال سے کہا جب تک میں نہ کہوں میرا پیغام نہ پہنچے صفیہ کو آنے نہیں دینا۔ صفیہ آئیں، گھٹنوں کے بل گری، رسول خدا نے اجازت نہیں دی صفیہ کو چہرہ دیکھنے کی۔ پھوپھی بھی ہے نا، محرم ہے بالآخر اس سرزمین پر، شانوں سے تھام لیا، میں نہیں اجازت دوں گا، تم بھائی کا چہرہ دیکھو۔ جناب صفیہ کا ایک جملہ تاریخ میں محفوظ ہے، میرا شیر جیسا بھائی، میرا شیروں جیسا بھائی۔ اور یہاں پر پھر ہم چوتھی بہن، میں نے 3 بہنوں کو اشارہ کر دیا، چوتھی بہن جناب زینب، اور اسی لیے روایت کہتی ہے جناب زینب نے جب جناب سید الشہداء کی لاش پر آئی نا تو مولا کو آواز نہیں دی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا ملائکۃ السماوات والارض، آپ پر زمین اور آسمان کے ملائکہ صلوات بھیجتے، ھذا حسینک مرملا بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب بالامامۃ والرداء، یہ آپ کا حسین ہے، وہ امامہ اور ردا نہیں جو میرا بھائی پہن کر نکلا تھا،
مقطع الاعضاء، ٹکڑوں میں، مرملم بدما، خون سے بھرے ہوئے جسے کہیں نا لت پت ہیں یہ اعضائے بدن. اور گویا شاید یہ اب ہم زبان حال کہتے ہیں کہ جناب زینب نے کہا ہوگا آپ نے صفیہ کو آنے نہیں دیا، دیکھنے نہیں دیا، آئیں اس لاش کو ڈھانپے. تو بہرحال مناسبتیں، شاہ عبدالعظیم حسنی 15 شوال، 9 صفر عمار یاسر، 25 صفر آج کا دن حدیث قرطاس کا دن ہے. رسول خدا نے کاغذ قلم کا تقاضا کیا تھا. اچھا 25 صفر ایک اور مارک بھی ہے، امام حسن کو زہر دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی اچھا اس کے لیے ایک چیز ہے تقویم شیعہ. تقویم کہتے ہیں عربک میں کیلنڈر کو. تقویم شیعہ آپ گوگل پر ڈالیں گے نا، تقویم شیعہ نکلے گی، وہ آپ کو مناسبتیں بتاتی رہے گی. عمار یاسر کی شہادت ہے، میثم تمار کی شہادت ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہ مادر عیسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ کی رحلت کا دن ہے. تو آپ کے پاس موضوع ہوگا مناسبت کے ساتھ، اچھا لگے گا سننے والے کو کہ آپ پراپرلی اس کے اوپر بات کریں گے، مناسبت کی بات کریں. ایک اچھا جو ہے وہ بہت کلاسی کام ہو جائے گا. دوسری نصیحت کر دوں؟ کرتے رہیں، بولے ہم بیٹھی کیوں ہیں، کرنے کے لیے بیٹھی ہیں ٹھیک ہے نا. مجلس کی تیاری میں کبھی ایک کتاب پر اکتفا نہ کریں. میں پھر آپ سے کہوں، میں نے اپنے مدرسے میں خواتین کو ایک پورا موضوع دیا تھا، جیسے ہم کھانا پکانے میں ہوتا نا کہ ہم پہلے سے اگر فرض کریں آپ نے لہسن ادرک چھلا ہوا ہے، پسا ہوا بھی ہے، آپ کی پیاز تیار ہے کٹی ہوئی ہے، آپ نے ٹماٹر کو چاپ کرنا، اس کے چھلکے اتارنے، جو کرنا آپ نے کیا ہوا ہے، سبزی آپ کی بنی ہوئی ہے. کھانا پکانے میں کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ. ٹھیک ہے 10 منٹ 20 منٹ بھائی، پھر آپ نے اسے دم پہ دے دیا جو بھی آپ نے پکانا ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے مطالعہ کر کے اپنے پاس مارک کر لی ہیں چیزیں، پھر آپ کو مجلس سے پہلے ہال نہیں اٹھتے، ہائے اللہ اب کیا کرنا ہے. پھوڑ عورتیں کیسی ہوتی ہیں، رات کو دعوت ہے، صبح یہ کھیر کا دودھ منگوا رہی ہیں. کھیر ایک دن پہلے بنائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بنائی جا سکتی ہے. سلاد دوپہر میں کاٹا جا سکتا ہے یا نہیں؟ چاول پہلے سے صاف کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ برتن نکال کر گیلا کپڑا پھیرا جا سکتے نہیں؟ ہم سارے کام اینڈ ٹائم کے لیے رکھتے ہیں، پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے کیا پڑھنا تھا. میں نے بعض ذاکروں کو دیکھا ایسے ہال اٹھ ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ابھی دم نکل جائے گا. کیا ہے بھائی، سکون سے نہیں، میں نے مجلس پڑھنی ہے. آپ نے مجلس کی پہلے سے تیاری جو کر سکتی تھی وہ کر کے، جیسے اگر فرض کریں مجھے اگر پتہ ہے کہ پرسوں میری 2 مجلسیں ہیں اور مجھے پتہ ہے ایک مجلس صبح کی امام بارگاہ کی اور ایک شام کی ہے، اور مجھے 2 کے ساتھ بعض کاموں کا ٹائم نہیں ملے گا، ہو عقل مند خاتون پہلے سے چکن دھو کے رکھ لو. اگر فرض کریں کوئی ایسا بنانا جس کو میرینیشن کی ضرورت ہے، پہلے سے کر کے رکھ لو. آپ چھوٹے چھوٹے سے کام کر کے رکھ لیں، یہ آپ کو بوقت ضرورت کام آئیں گے. 2-3 مجلسیں تو ایمرجنسی تیار کر کے، خصوص جنازوں والی مجلسیں، وہ کوئی پہلے سے پیشین کوئی نہیں ہوتی نا. 9 سفر ہے، ہم نے ہمارے یاسر کی شہادت کی، نہیں ان کی امی مر گئے، انہوں نے آپ کو بلا لیا آ جائے تھوڑا سا پڑھ دیں. تو آپ کو 10 منٹ ہونا چاہیے، پہلے ماں کے فضائل پڑھیں، پھر جناب سیدہ کے مسائل پڑھیں، پھر فارغ کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت آسان سا ہے، ایک کتاب پر نہ رہے. اور ان کو پوائنٹس کی صورت میں کسی عنوان کے ساتھ ساتھ یہ چیز آپ کو ملے گی. اور ان سے ذیشان درجواتی کی ذکر و فکر میں انہوں نے ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جمع کر کے رکھے ہیں. قرآن میں اناس کہاں ہے اور جنات کہاں ہیں اور نناس کہاں ہے اور فلانی چیز کا ہے. بندہ پڑھتا ہے اور کھڑے کھڑے مجلس تیار ہو جاتی. اور وہ خواتین جو دوپہر میں 12 بجے پتہ چلے 1:30 بجے بچوں نے اسکول جانا ہے، ابھی لہسن لے کے بیٹھی ہیں، تو ان کا کھانا کبھی ٹائم پر پکے گا نہ. کراچی میں گیس کا بھروسہ ہے نہ بندوں کا بھروسہ ہے. تو اچھے کام وہی ہوتے ہیں جو پہلے سے کام کر کے رکھے ہوں. کتاب کا ریفرنس دیتے وقت مؤلف یا مصنف، اور اگر ترجمہ شدہ ہے تو مترجم کے نام کے ساتھ بیان کریں. اس سے سننے والے کو پتہ چلے گا کاپی پیسٹ والا مزاج. ورنہ آپ نے دیکھا بعض لوگ کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں. جہاں پہ اصل میں آتھر نے جھول کیا تھا نا، وہ ایک جملہ ہے کہ علامہ مجید لہ رحمہ کے باب میں اصفہان میں برف باری کے اس سے کہیں سے گزر رہے تھے، ان کے سامنے ایک چھوٹا بچہ گزر رہا تھا. علامہ نے، وہ ایک شفقت پدر ہی ہوتی ہے بڑوں کے اندر، باہر اور بزرگان کے اندر، بڑے پیار سے کہا بیٹا سنبھل کے، کہا میرے سے زیادہ آپ کو سنبھلنے کی ضرورت ہے. علامہ جی نے حیران ہو کے پوچھا کیوں؟ کہا میں گرا تو اکیلا گروں گا، آپ گرے نا پیچھے امت آ کر گرے گی. یہاں چونکہ مجلس لہ رحمہ اصفہان کی اس گلی میں گرے تھے، یہاں گرنے کی روایات میں کوئی تاکید ہوگی. آپ جب کسی کو، اچھا ہماری بچیاں یہ کام کرتی ہیں کاپی پیسٹ. یوٹیوب کا زمانہ ہے نا، بہت آسانی سے آپ نے کسی کی مجلس سنی، آپ کو اچھی لگی، واہ 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 کیا مجمع اٹھائے. ضروری نہیں کہ ان کو مجمع اٹھایا آپ کو بھی مجمع. کبھی آپ نے دیکھا ہے ماڈل گرل کے کپڑے دیکھتے ہیں، کپڑوں کے اوپر اسٹار لگے ہوتے ہیں، اسے اچھا لگ رہا ہے، آپ کو اچھا ضروری سمجھ آپ ساری گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ان کا مجمع. اچھا مردوں کے اور خواتین کے موضوعات بھی الگ ہوتے ہیں.
آپ کو لگتا ہے چلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک اور ہوم ٹاسک دے دیتی ہوں. اب آپ جو بھی کہنا ہوگا آپ بعد میں مینجمنٹ سے کہیے گا میرے لیے. لیکن آپ مرحوم رشید ترابی صاحب کی ایک مجلس 20 منٹ سنیں. آپ کو لگتا ہے کتنے فیصد ہمیں سمجھ آئے گی؟ اور عورتوں میں وہ پڑھیں. اس حوالے سے سننا بہت بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. عورتیں اس چیز کو لیتی. میں آپ کے سامنے بہت پیار سے آپ شادی شدہ ہیں ٹھیک ہے, میں پرسنل نہیں ہو رہی, مثال بات کرنے میں مجھے سہولت ہو جائے گی, میں کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہوتی. ہم صبح 11 بجے والی مجلسوں میں ہماری گھڑی پر نظریں ہوتی ہیں ٹھیک ہے. اگر ہم کچا پکا بھی کر کے آئے ہائے کہیں اچھا میرے ساتھ تو بعض کا ایسا ہوتا ہے شیطانی وسوسے میں کہیں چولہا تو نہیں جلتا چھوڑا ہی, یا اللہ جیسے ہی کہا الحمدللہ رب. اب وہ شیطان کے وسوسے سے ہو جائیں گے, آپ ڈسٹریکٹ ہونے سے. اچھا میں نیچے بیٹھی ہوں, میں سننے گئی ہوں ذاکرہ کو, اب دھیان لگ گیا کہیں بچوں کی بارش کی وجہ سے جلدی چھٹی نہ کر دیں. تھوڑا سا پہلے ہوئی تھی ایسے ہی میسیج آ گیا بچوں کو بلا لیں بارش یہ ادھم مچ گئی. ابھی کی بات نہیں ہے, پچھلے محرم سے پہلے کی بات ہے. اچھا اب ذہن چل رہا ہے. خواتین بہت ساری کیٹیگرائز میں ڈیوائڈ ہوتی ہیں. بچے ہیں, شوہر ہیں, کسی کا مرد دیر سے جاتا ہے, کسی کا صبح چلا جاتا ہے, کسی کا رات کا کھانا بچا ہوا دوپہر میں کھایا جاتا ہے, رات میں تازہ پکتا ہے. وہ ایک ذہن چل رہا ہے. اس کے اندر آپ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ کے جملے لے کر بیٹھ جائیں. وہ بیچاری مجمع کے گئی کیا ہے بھائی, اتر نیچے گھر جاؤ ٹھیک ہے. اب ہمارا ذہن بٹا ہوا ہے. مرد اگر رات کی مجلس بھی سن رہا ہے وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ سن رہا ہے. اب وہ 11:30 بجے تک بیٹھا ہوا, اس کو کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں مجلس میں ہال اٹھ جائے, یونیفارم میں استری کا ہوا, اگر لائٹ چلی گئی تو کیا ہوگا؟ ہو ہے میرے تو یونیفارم میں استری ہوا ہوا, عجیب ہال اٹھتا رہے گا. اچھا یہ ہال آپ کی مجلس کو باقی رہنے. دوپہر 2 بجے والی جو مجلسیں کھانے کی ہوتی ہیں اس میں ایک الگ واویلا ہوتا ہے بھائی. اگر بچوں کے اسکول والے دن ہیں تو آپ کو ایک ٹینشن ہے, اسکول سے آ گئے ہوں گے کہیں لڑ نہ رہے ہوں آپس میں. وہ پتہ نہیں اسے صحیح طرح سے کھانا دیا ہوگا چھوٹے بھائی کو کہ نہیں دیا ہوگا, اس نے یونیفارم اتار کر واش روم گیا ہوگا نہیں ہوگا. عجیب ہمارا ذہن اور 4 بجے والی مجلس میں ہم کچے پکے ہی ہوتے ہیں. ہاں یعنی 4 بجے والی مجلس میں کبھی مشکل موضوع. آپ کی انرجی ڈرین ہو چکی ہے. ہر خاتون کے پاس ملازماؤں کا ڈھیر, ہر خاتون کے پاس گھر کی ذمہ داریوں سے آزادی. جن کے اسکول جانے والا ان یہی فکر لگ جاتی ہے پتہ نہیں میں بیٹھی ہوں یہاں مسجد میں ٹیوشن میں نہ گیا تو کیا ہوگا. لگ گیا ذہن. اچھا یہ ذہن آپ کو کام کرنے دے گا؟ جتنا ڈسٹریکٹڈ ہوتی ہے تو آسان موضوع ہلکا پھلکا میٹھی میٹھی ان کو بنی اسرائیل کے جزا کی طرح کہ مانگ لو بخشی ہوئی ہو, جنت میں جاؤ گی انشاءاللہ. اچھی ہاں ایسی مجلس سے. اچھا ساتھ لے کے جانا. ہاں یعنی اچھا اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں فکر ہے یہ ابھی مجلس میں سو گیا. آپ نے دیکھا مجلس میں مائیں ایسے جگہ رہی تھی, ادھر دیکھو اس وقت سو گیا تو پھر یہ رات کو سوئے گا. اب آپ مجھے بتائیں یہ مسئلے ہمارے ہیں. میرے گھر سے مولانا صاحب جائے نا وہ سکون سے جاتے ہیں, اور میں جاؤں تو میں تو رات کی مجلس میں جاتی نہیں ہوں. کیونکہ مجھے فکر ہے یہ اگر مجلس میں سو گیا تو گھر جانے تک یہ جاگ جائے گا, یہ پھر دوبارہ نہیں سوئے گا, یہ صبح اسکول کے لیے اٹھے گا. یہ میرا پرابلم نہیں ہے, ہر بچے والی ماں کا ہے. ہر بچے والی ماں کا ہے. بچہ اونگ رہا ہے, بچہ جھوم رہا ہے, بچہ کہہ رہے میں نے نہیں یہ کھانا, اور وہاں پہ حلیم ہے. بچہ کہہ رہا ہے آپ کا 7 سال کا, اس نے حلیم نہیں کھانا. ہاں اب کیا کریں, اب اس کو میٹھا پراٹھا چاہیے. یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے. آپ کو لگتا ہے ایک مرد ریسائٹر خواتین کے پرابلمس کو سمجھ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. میں اپنے گھر سے دیکھتی ہوں, بیٹے کو بھی بازو کو دیکھتی ہوں, آرام سے دروازہ بند کیا, اب اس کو چائے چاہیے, تھوڑا پیس آف مائنڈ چاہیے تاکہ وہ درس تیار کر سکے. میں نے سوچا ہمارے پاس پیس آف مائنڈ کا ہے. آپ مجھے بتائیں نا, آپ خواتین جو کام کر رہی ہیں کہاں ہے پیس آف مائنڈ؟ اچھا اماں کے گھر میں اگر بیچلر بچیاں ہیں تو ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں؟ یا امی جان ان کو ٹرے میں رکھ کر یہ لو بیٹا, ہاں ایک دفعہ دے دیں گی, کٹے سے دکھا دیں گی, بار بار وہ کہیں گی تمہاری مرضی سے میرے لیے وہ بات بن گئی ہیں. کھانا بہت سی مائیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور اپنی ایسی بیٹیوں کا بڑا خیال رکھتی ہیں, ان کو گوہر یا گانا سمجھ کے ان کی خدمت. دیکھیں کتنے پرسنٹ ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں. میجورٹی ایسی 10%, 3% بھی نہیں ہوں گی. اگر آپ 3 بہنیں ہیں گھر میں بغیر شادی شدہ اور ایک بہن مجلس پڑھتی ہے تو کبھی کبھار اگر اچھا چلو تمہارے سے کی روٹیاں میں پکا لوں گی, چلو میں تمہارے سے کے برتن دھو لوں گی. یہ کتنے دن چلتا ہے یہ معاملہ؟ یہاں تو 2 دن کی بات نہیں نا, 2 مہینے 8 دن کی مصروفیت ہے. اچھا اگر یہ بچیاں کالج اور یونیورسٹی ساتھ جاتی, فارغ تو نہیں کوئی بیٹھا نا, خاندانی ذمہ داریاں ہیں. اچھا بیچ میں آپ کی 3 مجلس ہیں, خاندان میں کسی ایسے قریبی کی میت ہو گئی کہ آپ کو جانا پڑا, وہاں بیٹھنا پڑا ایسے, اور آپ نہیں کسی کو کہنے کی ضرورت رکھتے کہ میں تو جا رہی ہوں. سمجھانے ہیں, سسرال ہے, ننیال ہے, ددیال ہے, انسان ہے, رشتوں میں گندا ہوا ہے نا. تو ہم اپنی مشکلات کو بازو کا سمجھتے
نہیں. اچھا ہم نے اگر ایک مشکل مجلس تیار کر لی تو ہم بیٹھ کے یہاں پڑھے. میں آپ کو بتاؤں تشابہ اسمی کسے کہتے ہیں؟ تشابہ اسمی کا مطلب امام حسین کی بڑی بیٹی کا نام فاطمہ تھا, دوسری بیٹی کا نام فاطمہ تھا, تیسری بیٹی کا نام فاطمہ تھا. اس کو کہتے ہیں تشابہ اسمی. اور نیچے بیٹھا ہوا مجمع اس بات کو لے نہیں رہا. پھر میں آپ کو سمجھاؤں خط کوفی کی وجہ سے یہ 75 اور 95 دن کا اختلاف ہے, اور نیچے بیٹھا ہوا مجمع سمجھ نہیں رہا. اچھی ہلکی پھلکی خواتین کے اندر جو مجلسیں پڑھ رہی ہیں, آپ ان مجلسوں کو ہلکا پھلکا رہنے دیں. کثرت مطالعہ ہے, مجلس کی تیاری میں ایک کتاب پر اکتفا نہ کریں, کتاب کا ریفرنس پراپر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں خدا سے نور علم طلب کریں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام لے محمد وجل فرجم. چھٹے امام کا جملہ ہے عنوان بصری کو, اے عنوان لیس العلم کثرت التعلیم والتعلم بل هو نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم کثرت تعلیم و تعلم نہیں, یہ ایک نور ہے, خدا جس کے دل میں چاہتا ہے قرار دے. بہت زیادہ مجالس مت لیں, بہت زیادہ مجالس آپ کو بہت زیادہ اوور لوڈ کر دیں گی. یہ چیز آپ کو فیوچر میں پرابلم کرے گی. اب ایک چیز جس کو مجھے میں کنفیوز ہوں کہ میں کہوں یا نہ کہوں, یہ نصیحت میری بیٹیوں کے لیے خالصتاً, وہ جو فزیکل موجود ہیں, وہ جو اگر یہ ریکارڈنگ پراپر ہو گئی اور انہوں نے سنی تو میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ دیں. اجنبی افراد کی مجلس مت لیں. یہ چھوٹی عمر کی بیٹیوں کے لیے. چھوٹی عمر سے مراد 25 سال 26 سال 30 سال خاص طور پر, حتیٰ نو بیاختہ بھی. شادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیف اینڈ ساؤنڈ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اب ہماری بچیاں جب اس وادی میں قدم رکھتی ہیں تو کبھی کبھار ان کو ایک ایسا استاد رکھیں جو علمی اعتبار سے بہت ماہر ہو نہ ہو, تجربہ کار ضرور ہو. میں نے آپ کو فون کیا, اچھا لوگ اس میں بعض اوقات بہت چیٹ بھی کر جاتے ہیں, شکایتیں ہوتی ہیں. آپ کبھی کسی تجربہ کار ذاکرہ کے پاس بیٹھے ہیں, اس کے 10 درد دل ہوں گے, پھپھولے پھوٹنے والے تیار ہوں گے. لوگ آپ سے بات کرتے کرتے کہتے ہیں ناظم آباد کی مجلس ہے. مجلس ناظم آباد کی نہیں ہے, کہاں کی ہے؟ نارتھ ناظم آباد کی, رضویہ کی ہے. آپ نے مینشن نہیں کیا کون سا رضویہ. اب دیکھیں میرے لیے تو میں نمائش کے پاس ہوں, رضویہ 2 کہاں ہے؟ کوکاف. آخری شاید نہیں, نیو رضویہ آخری میں کسی کانڈولینس کے لیے گئی تھی, ادروائز وہ رضویہ 2 قدم پر. آپ کو اگر کسی نے فون کیا ہے تو آپ پوچھیں تو آپ کس کے ریفرنس سے آئیں گے. آپ کو لگتا ہے کراچی کے حالات اتنے سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں کہ ہم کہیں کی مجلس لیں اور اٹھ کے ان کے ساتھ چلے جائیں؟ ہاں, اب میں آگے میں نے اس کے اندر انکلوڈ کی ہیں 2 چیزیں. پک اینڈ ڈراپ لیں. ممکن ہے آپ میں سے جو نسبتاً تھوڑی تجربے کار ہیں انہیں میری اس بات سے اختلاف ہو. اختلاف کرنے کا حق ہر کسی کا محفوظ ہے. ہر جگہ کی اپنی کچھ مشکلات ہیں. میں آپ کو 2 ایکسپیرینسز بتاتی ہوں, ایک اپنا ذاتی اور ایک ابھی تازہ ٹریولنگ میں, کہ کبھی کبھی انسان کیسے پھنس جاتا ہے. میں جس علاقے میں رہتی ہوں ہمارا علاقہ بلڈنگوں سے بھرا ہوا ہے. آپ لوگوں کی طرح گھر نہیں ہیں, انچولی کی طرح مکانات نہیں ہیں, فلیٹس ہیں. بہت ساری بلڈنگوں پر, بلڈنگوں کا نام پراپر, یہ بیٹھی ہیں میرے پاس تائید کرنے کے لیے ہماری بہن مرثیہ خان ہمارے علاقے کی, ٹھیک ہے. 5 سال چھوٹے بازار میں میں آپ کو بتائیں کباب جو بنا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا. ہاں اچھا کرن ہائٹس. اچھا نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں نا, بلڈنگوں کے نام بھی بڑے ملتے جلتے ہیں. مجھے آج تک نہیں پتا چلا گارڈن کون سا ہے, ہومس کون سا ہے, وہ کون سا ہے, کرسٹل کون سا ہے. آپ آئیں لے کر جائیں. نہیں ایک ہی نام کے کہیں سے الجنت بہت سارے ہیں, بہت ساری بخشی بہت ساری, افشاں بہت ساری. ہاں یہ کیا ہے اب آپ. اچھا میں ایک دفعہ ہوا کسی بلڈنگ میں چلی گئی, جب میں 4th فلور پر ہانپتی کامتی پہنچی تو پتہ چلا 7 والے بلاک میں مجلس. ہاں جنت, ویسے جیسے ہمارے کہاں بڑے جنت. اصل میں نے سوچا آگے ملے نہ ملے یہاں ایک بنا لیں ایسا. اچھا دوسرا, گوگل میپ ہمیشہ آپ کو پرفیکٹلی ٹریک نہیں پہنچاتا. میں ابھی عرفہ کے دن رات میں میری بات ہوئی, میں نے ایک دوست سے پوچھا کل حرم میں کتنے بجے اعمال ہیں, تو اس نے کہا حرم نہیں جانا, بڑا رش ہے, وہ گھبرا جائے گا بچہ, گرمی بھی بہت شدید تھی. میں نے کہا اچھا بتاؤ ایسی جگہ جہاں عرفہ کے اعمال کیے جا سکے. انہوں نے کہا جمگران چلی جاؤ. اچھا جمگران کی پریڈکشن چل رہی تھی وہاں پر بھی نا ہیوی رین کی. میں نے بچے سے کہا کہ مجھے تم نا کیب منگوا دو, میں جمگران. اس نے مجھے کہا میں آپ کو چھوڑا, تو میں نے کہا نہیں کیوں, میں
میں نے عرفہ کے اعمال کرنے نا، اس نے گھر میں بیٹھ کے آرام سے کرے گا جو اس کا سیٹ اپ ہے، میں کسی کے معاملات میں مداخلت کروں؟ میں نے اسے کہا کیب منگوا دو، کیب منگوا کے میں جمگران کا گنبد گزر گیا، وہ ایک گلی دوسری گلی، میں نے اس ڈرائیور سے پوچھا کہ کہاں تم لے کر جا رہے ہو؟ تو کہنے کا جو لوکیشن ڈالی ہوئی ہے، اس نے میرے سامنے موبائل کر دیا اور ایک بند گلی میں جا کر گاڑی کھڑی کر دی۔ اچھا لوکیشن شو کر رہی ہے کہ لوکیشن وہیں کے، میں اس کو کہا گاڑی کو ریورس لو اور مجھے جمگران کے دروازے پر اتارو فلانے والے۔ اچھا فرض کریں مثال کے طور پہ اگر مجھے زبان کا پرابلم نہ ہو، یعنی نہیں تھا، میں نے بہت سال گزارے وہاں، لیکن اگر ہوتا تو میں تو پھنس جاتی۔ اور اگر میں آپ کو اس سے زیادہ مزیدار بتاؤں، وادی حسین کی آپ لوکیشن ڈالیں، وہ عجیب کسی گوٹ میں پہنچا دیتی بازو کا۔ میں ایک جگہ کسی کے ساتھ گئی خبر پر، تو میں نے کہا کسے فالو کر رہے ہو؟ یہ یہاں سے آگے سے کٹ لو، نیچے نکلیں گے سامنے وادی حسین ہے۔ کہا نہیں یہ گوگل میپ یہاں دکھا رہا ہے، وہ ہم ایک گوٹ میں پہنچ گئے، بند گلی میں، آگے کتے ڈھیر سارے کھڑے۔ میں نے کہا بیٹا میں تمہیں پہلے کہا تھا یہ لوکیشن کے اوپر، اچھا آپ کے پاس لوکیشن ہے، لوکیشن کہیں جا کر رک جائے، آپ نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا؟ خاتون ہے، اس چیز کا خیال کون رکھے گا؟ دیکھیں صاحب خانہ تو بڑی خوش ہوگی میں خود سے آ جاؤں گی، میں خود سے نہیں ہوں گی، اجنبی افراد کی مجلس نہیں لوں گی۔ اور مجلس کے بعد یہ جو بعض اوقات میں نے دیکھا ہے وہ لوگوں کے رویے کے اندر کہ آپ مجھے واپس گھر بھجوائیں، ان کا ڈرائیور کھانا کھا رہا ہے، ان کا ڈرائیور یہ کر کچھ بھی کرا، آپ مجھے گھر واپس بھجوائیں۔ ہمارے ایک عالم کے بڑے اچھے جملے، ہم ایسے ہی جیسے آپ میرے آگے بیٹھی ہیں، ہم کئی سال پہلے ان کے درس میں آگے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا میں ان سے کہتا ہوں، اپنی خانم سے کہتا ہوں، ان سے کہو گھر کی خاتون ساتھ آئیں کوئی۔ آپ سوچیں ابھی آپ نے کہا تابوت والی مجلسوں سے واپس جاتے ہوئے کتنی دیر ہو جاتی ہے؟ 12۔ ابھی تو میں نے ویسے سن کر مجھے بھی ہال اٹھ رہا ہے، 12 کا عدد، یعنی میرے حساب سے مغرب کے بعد اصلا میں تو اس چیز کی فیور میں نہیں، میں برملا کہتی ہوں، میں اس چیز کی فیور میں اللہ ہی کہ کہیں بس اسٹک ہو جاؤں۔ دیکھیں بالآخر آپ کی طرح میں بھی رشتوں میں گندی ہوئی ہوں نا، دیکھنا پڑتا ہے، انسان ہے، میں نے کہا عزیز اقارب رشتہ داریاں سسرال سمجھانے سب آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، اور بعض جگہ میں بڑی بری پھنس جاتی ہوں کہ میرے پاس جائے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا، چلے گئے۔ اچھا اب آپ گاڑی سے اتر رہی ہیں، آگے ڈرائیور ہے، اگر جیسے جس طرح کے علاقے میں ہم رہتے ہیں، آپ کی بلڈنگ کا چوکیدار دیکھ رہا ہے آپ رات میں اکیلے کہاں سے اتر رہے، یہ آپ کا امپریشن کوئی اچھا امپریشن؟ میں نے کوئی ایسی بات کہی نامناسب؟ 100%۔ بچیوں کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ وہ 3 عادتیں جو امیر کائنات کہتے ہیں مردوں کا قب ہے، وہ عورتوں کا حسن ہے، اس میں ایک بزدلی ہے۔ عورتوں کے اندر اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے، یعنی میں منہ سے ایک ماں ہونے کے ناطے بھی سم ٹائم اپنے گھر کی بچیوں کو بھی کہتی ہوں، عورت میں اتنی جرت، کانفیڈنس ایک الگ چیز ہے، آپ باہر سیف اینڈ ساؤنڈ ٹریول کریں، لیکن یہ جو اوور کانفیڈنٹ ہو جائے نا بعض جگہ پر، یہ اس کے لیے مناسب، اسپیشلی آج جب کہ حالات اتنے خراب ہیں، کیا نہیں ہوتا ہمارے اس شہر کراچی کے اندر، کیا نہیں ہوتا، تو سب جگہ ہوتا ہے، سب جگہ ہوتا ہے، لیکن میں دیکھیں میرے سامنے تو یہ بیٹھی ہے نا، تو یہ اچھا اگر آپ کو اس بات کے اندر کوئی نامعقولیت لگ رہی ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مسئلہ تو سارا وہاں پہ آتا ہے نا کہ اپنے کام کے لیے تو تمہارا سب ٹائم چلتا ہے، سب مطلب دیکھیں وہ میرا کام ہے، ایک منٹ، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر یہاں پر آپ میں سے جس کا بھی کسی کا بچہ 2-2.5 سال کا، فرض کریں یہ جگہ نجس کر دے، ٹھیک ہے، اس کا پیمپر لیک ہو جائے، ماں بہت پیار سے اٹھے گی، اسے پاک کرے گی، صاف کرے گی، بالآخر مدرسہ ہے ہمارے گھروں میں، کسی جگہ پر میرا آپ کا بچہ کوئی گندگی پھیلا دے، اصل آپ نجاست کو چھوڑیں، وہ روزہ کا گلاس چھوڑ دے، کون سنبھالے گا؟ اوبیسلی ماں سنبھالے گی۔ دوسروں کے بچوں کے ہم ضامن، دوسروں کا بچہ تھوک بھی جائے تو گھن آتی ہے۔ یہ جو فرض کرے اگر ہم اپنے ذاتی کام کے لیے رات کو 1 بجے نکل جائیں مثلا، لیکن ہم اس طرح کی مجھے تعجب ہوتا ہے، جیسے بعض اوقات بعض مجھ سے ذاکرائیں شیئر کرتی ہیں اپنا کوئی پرابلم، تو میں نے کہا آپ نے ایکسیپٹ ہی کیوں کیا، آپ مانی ہی کیوں، آپ کہتی میں نہیں کروں گی۔ لائنز ڈرا ہونی چاہیے انسان کی زندگی میں یا نہیں؟ زندگی کی کامیابی کا تیسرا ہنر ہے بہت پیار سے کہ نہ، نہیں کرنا میں نے یہ کام، اب آپ جو مرضی کر لیں۔ اگر فرض کریں میں نے مغرب کے بعد، مثال دے رہی ہوں، میں نے مغرب کے بعد مجلس نہیں پڑھنی، اگر فرض کریں اس سے میری لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، مثال کے طور پہ بعض لوگ آگے سے تقریر بھی سناتے ہیں آپ کی شوہر تو مولانا صاحب ہیں، مولانا صاحب ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ان کو ایسا ہے کہ جو مرضی کرتی رہو،
کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور یہ میری زندگی ہے سر، میرے شوہر کو کوئی پرابلم نہیں، مثلاً اگر نہیں ہے تو مجھے ہے ایسے، یعنی یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے سامنے والے کی ہر شرط کو مان کر اس کا کام کرنا ہے؟ بچیوں کو ایسا ہونا نہیں چاہیے. دور دراز کی مجلسیں لینے میں آپ کو محتاط ہونا ہے. سامنے والے نے آپ کو واپسی پہ رائٹ کروا دیا، بولے آپ یہاں پر ہیں، انچولی کی رہنے والی مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور کسی دور دراز کے علاقے کا ذرا تصور کریں، مثلا کوئی علاقہ بتائیں مجھے. گلشن حدید اسٹیل مل ہے کہاں؟ یہ تو میں نے آج تک کراچی کے پورٹ قاسم سے آگے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے مجلس لے لی، کیوں لی؟ محلے کی مجلسوں میں کیا تھا پرابلم؟ کیوں لی بتائیں نا. ہم وہاں پڑھنے جاتے ہیں. گلشن حدید میں ایسا کیا ہے جو وہاں پڑھنے سے ہمارے نام کو 4 چاند لگ جائیں گے؟ یہ بات بہت ساری چیزیں. ایکسیلنٹ. دیکھیں اگر ہم نے ایک جملہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی، ہمارے بڑے ہی بہت ہی بڑے پائے کے عالم ہیں، خیر مدرسۃ القائم والوں کے لیے تو ان کا نام بھی بڑا قابل احترام ہے. انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا. میں نے خود ٹیچر ذاکراؤں کی ٹریننگ کی بہت ساری ورک شاپس اور ٹریننگ کی، اس میں انہوں نے ایک مثال سنائی تھی. وہ بیچارے کسی رشید کی مثال سنایا کرتے تھے کہ وہ صبح اٹھا، بھینس کے دودھ دھونے کا وقت ہوا، اس نے بھینس کے پاس گیا تو بھینس کے منہ سے جھاگ نکل لی تھی. اس نے گاؤں میں سب سے پوچھا، ہائے میری بھینس بیمار ہو گئی ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پچھلے سال چودھری صاحب کی بھینسوں کو بھی یہی بیماری لگ گئی تھی، وہ بھی صبح اٹھتی تھی، وہ دودھ دھونے کا وقت ہوتا تھا، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہوتا تھا. یہ بیچارہ بھاگا 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 چودھری صاحب تک گیا. کہا مجھے گاؤں والوں نے بتایا کہ پچھلے سال آپ کی بھینسوں کو بھی یہ بیماری تھی. کہاں؟ کہا آپ نے کیا کیا؟ کہا تارپین کا تیل. تارپین کا تیل بیسیکلی شاید مولی کا تیل ہوتا ہے، کچھ ایسا ہے. ویسے عورتیں اس کو کسی جوئیں شوئیں نکالنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، یہ بھی میں آپ کو ضمناً ایک نسخہ بتا دوں. خیر کہا کہ میں نے ان کو تارپین کا تیل بھی لا دیا. یہ بیچارہ سادہ لوسا تھا، بھلے مانس سا تھا. آیا گھر، وہ تارپین کا تیل حکیم سے لیتے ہوئے آیا، بھینس کا منہ کھولا، اس کے اندر تارپین کی بوتل الٹا دی، جا کر آرام سے بیٹھ گیا. مسجد سے واپس آیا تو بیوی نے کہا بھینس ڈکرا رہی ہے، آوازیں نکال لے. گیا تو آگے بھینس کا لاشا پڑا تھا. یہ ایسے ہی جیسے کسی کی گاڑی اٹھ جائے اور انشورنس بھی نہ ہو، ٹھیک ہے. اور رونے لگ گیا، بھاگتا بھاگتا چودھری صاحب تک گیا. کہا کہ میں نے آپ سے پوچھا، یہ ساری بات دہرائی. اس نے کہا پھر کہا آپ نے کہا تارپین کا تیل پلا دو، میں نے تارپین کا تیل پلا دیا، میری تو بھینس مر گئی. کہا میری بھی ساری مر گئی تھی. دوسروں کی مری ہوئی بھینسوں سے سبق حاصل کریں. مکتوب نمبر 31 لکھیں، خط نمبر 31. خط نمبر 31 یہ مولا کائنات کا ایک خط ہے نہج البلاغہ میں. اچھا اسے بہترین خط کہا جاتا ہے جوانوں کے نام. شارحین نے نہج البلاغہ، جنہوں نے نہج البلاغہ پہ شرحیں لکھی ہیں، ان کا ایک گروہ کہتا ہے یہ امام حسن کو لکھا گیا، دوسرا گروہ کہتا ہے یہ محمد حنفیہ علیہ السلام کو لکھا گیا خط ہے. اس سے مولا کہتے ہیں، میں جملوں کو اپنے الفاظ میں ڈال لی ہوں، امیر کائنات کے جملوں کو. فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزند، میں نے گزشتگان جتنی عمریں نہیں پائیں، جیسے پرانے زمانے میں 250 سال، 150 سال، 200 سال، مولا 63 سال میں شہادت ہے مولا کی. کہا لیکن میں نے ان کے تجربوں کو کسب کیا ہے. یعنی اگر چودھری صاحب نے اپنی بھینسیں مار دی ہیں تو آپ اپنی بھینسیں ماریں مت، دوسروں کے تجربوں سے سیکھیں خود. اگر اچھا مزے کی بات ہے، پریکٹیکل لائف کے اندر اگر کراچی کی ایک خوبصورت مثال دوں، کراچی میں آپ نے دیکھا بعض اوقات مین ہولز نہیں، وہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، آپ نے دیکھا ایک شخص گرا ہوا ہے، آپ خود گریں گے اس میں دوبارہ؟ نہیں. میں پرسنل ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی ہوں. کرنا چاہیں گی؟ میں ایسا کوئی ایکسپیریمنٹ خدا سے بنا مانگتی ہوں، اللہ پاک مجھے معاف کرے، لیکن آپ مجھے آپ پرسنل ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں گی؟ گاڑی بھی دیکھ کے چلاتا ہے، اگلی گاڑی جیسے ہاں کھڈے میں گئی ہے. ابھی میں بارش میں آتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ جیسے اسپیشلی یہ لیاقت آباد کے بعد پانی بہت زیادہ کھڑا تھا نا، تو وہ بیچارہ وہ رائڈ والا بچہ سا تھا، وہ بہت احتیاط سے سہج کے گاڑی نکال رہا تھا. اب آپ مجھے بتائیں، ہر چیز میں ہم احتیاط کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس چیز میں کیوں نہیں ڈرتے؟ کم از کم ایک زندگی کے اندر ایک ایسا اس معاملے کے اندر ہونا چاہیے جو آپ کو سوجھ بوجھ والی بات دے. دیکھیں ایک استاد ہوتا ہے جو آپ کو صرف علم دے گا، ایک استاد وہ ہوگا جو آپ کو کیا دے گا، اور ایک تجربہ دے گا. تجربے والا استاد ضروری نہیں اور اہل علم استاد ضروری نہیں اہل تجربہ ہو. یہ آپ نے بات میرا دل ہی خوش کر دیا، میرا آنا نکلنا سارا وصول ہو گیا، میرا دل خوش ہو گیا کہ آپ نے میری بات سمجھ لی ہے. علم ایک الگ بحث ہے، تجربہ ایک الگ بحث ہے. مثال کے جو مجھے یاد ہے، میں انہیں اپنا روحانی استاد مانتی ہوں. میں نے بہت سال پہلے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا، میں نے کہا یہ بات پڑھ دو ممبر سے، کہا نہیں پھنس جاؤ گی. اور اس کے بعد میں ہمیشہ
कोई ऐसी चीज़ पढ़ना चाहती हूँ पहले उनसे पूछ लेती हूँ, पढ़ूँ? कहते नहीं, मैं नहीं पढ़ती। तो मैंने उनका एक नाम अपने पास एक मुर्शद के तौर पे रखा हुआ है कि नहीं, होना आपके पास ज़िंदगी में एक उस्ताद होना चाहिए, तजुर्बेकार, जिसने अपनी बहन से मारी हो। देखो उसने मारी तो हमारी मरने से, अगर उसकी भी नहीं मरी होगी तो मुमकिन है वो भी किसी गड्ढे में गिर जाए, उसे बचा लिया गया, ज़रूरी नहीं मुझे बचा लिया जाए। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा मैंने खुसूसी एक अलग से इसको मैंने मार्क किया था कि ये मेरी बेटियों के लिए एक नसीहत है। और अब आखिरी नसीहत, मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया, मैं तो सोच रही थी, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं बोलती रहूँगी उम्मत बेचारी का क्या हाल होगा, लेकिन खैर आपका सब्र है, अल्लाह में आपको सब्र जमील पर सवाब जजील अता फरमाए। जिस हौसले से आप सुन रही हैं, मौजू के इंतखाब में दिक्कत। ये खत नंबर 31 वाला क्या है? मौला ने कहा है कि तजुर्बात से दूसरों के सीखो। अच्छा, इसमें वैसे भी मजालिस के लिए बहुत मतालिब हैं, ये मौला की ज़िंदगी का मुफस्सल तरीन ख़त है। और जैसे कभी आपने तरबियत औलाद पर कोई प्रोग्राम करना है, जितने पॉइंट्स आपको इस ख़त में से मिलेंगे ना, आपको 4 सेमिनार अटेंड करके भी नहीं मिलेंगे। मौला ने बहुत टू दी पॉइंट बातें की। अच्छा, सबसे प्यारी बात मुझे इसमें लगती है, मौला ने हर नसीहत से पहले इज़हार मोहब्बत किया। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात माएँ कहती हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हम बात ही तंज से शुरू करते हैं। पता है कैसे तंज होते हैं अम्मियों के पास, तुम्हारी उम्र में मैंने पूरा बावर्ची खाना संभाला हुआ था। क्यों कहते हैं हम ऐसी बात? बच्चे का दिल ही खट्टा होता है, मैं नहीं करना। आप कौन सा हाई अचीवर हो गई जो मैं आपके पीछे लगूं? आप मुझे बताएं ना, फ़र्ज़ करें, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने हमें बड़े सादतमंद बच्चे दिए, परवरदिगार का बड़ा एहसान है। वरना आप सोचें मुझे, मसलन मैं तुम्हारी उम्र में ये करती थी, खूब आपने कौन सा तीर मार लिया। अच्छा, बाज़ माओगे तो अजीब व गरीब जुमले भी होते हैं, तुम्हारी उम्र में मेरे 3 बच्चे थे, आप इसकी शादी करा दें, इसके भी 3 हो जाएंगे। ऐसी बातें, यानी आप सोचिए हमारे यहाँ नसीहत से पहले क्या किया जाता है? तंज। हम मोहब्बत का इज़हार करते हैं पहले अपने। अच्छा, हम अपने बच्चे को उठा कर कहना मेरा बच्चा, मेरा कलेजे का टुकड़ा, मेरे घर की रौनक ताज, अम्मी चाय भी नहीं है। उसको पता है अपने नसीहत नहीं, हाँ चाय भी नहीं है, आपको गले में दर्द है, कुछ बना कर ला दूँ, ठीक है। यानी उसको पता है कि इज़हार मोहब्बत फी सबीलिल्लाह करने वाले मौला ने ऐसे शुरू में कहते हैं मेरे फर्जंद, मैंने सोचा तुम हो, गोया मैं हूँ, यानी मफ़हूम बयान करी। मौला फरमाते हैं अगर तुम्हें तकलीफ़ पहुँची तो गोया मुझे तकलीफ़ पहुँची। मैं सोचा हमने आखिरी ऐसे औलाद से इज़हार मोहब्बत कब किया था कि गोया तुम्हें तकलीफ़ पहुँची, मुझे तकलीफ़ पहुँची। और हकीकत है, औलाद का दुख दुखों का सरदार होता है। औलाद का दुख दुखों का सरदार। इंसान बहन भाई के दुख पर सो जाता है, खुदा न खास्ता माँ बाप के जनाज़ों के बाद भी सो जाता है। औलाद का दुख इंसान को अलल खुसूस माँ को सोने नहीं देता। तो बहरहाल बच्चों के साथ इज़हार मोहब्बत का बड़ा एक ट्रैक है। और मैंने देखा इस ख़त पर, मैंने कुछ साल पहले इसकी शरह पढ़ी, तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो बड़ा मज़ेदार टेक्निक है। आप बच्चों से ऐसे ऐसे काम करवा लेते हैं जैसे बच्चा आम हालात में करने पर तैयार नहीं होता। मीठी ज़ुबान है, यानी मौला ने कैसे गुलाब जामुन के शीरे में टपका कर मौला ने इमाम हसन से इज़हार मोहब्बत। अच्छा, उसके बाद फिर नसीहत ही नसीहत है। लेकिन पहला जुमला, पहला इंप्रेशन आपका क्या पड़ता है? नॉर्मली हम तकाबुल से बात करते हैं, हम नॉर्मली, हमारे पास, मैंने देखा अक्सर माओं के पास ऐसे मौज़ूआत होते हैं, हम ये करते थे, हम तो नानी के घर तो झाड़ पोछे की मासी का तसव्वुर नहीं था। हमारी बातों में से औलाद की नसीहत के स्टार्ट वाला तंज निकाल दें, पीछे क्या बचता है? बोले हैं प्यार। किसने कहा है? किसने कहा है प्यार? नहीं, कहाँ? आपको लगता है ऐसे जुमले मिलते जुलते, देखिए ज़रूरी नहीं कि सेम जुमले हों, कहीं ना कहीं एहसास बरतरी की खुशबू है। हम तुमसे बेहतर, दूसरों के बच्चों से भी कंपेयर करते। हाँ, ये तो बहुत ही बुरा। अच्छा, जब वो हमें किसी मामी चाची से करते तो हमारा बुरा लग जाता है हमें, यानी वो कहे ना चाची ने अपनी बेटी को इतनी फ्रीडम दी हुई है, वो घर में नाइट सूट पहन कर फिरती है, तो हम कहते हैं मुझे चाची से मुझे बताने और समझाने की ज़रूरत। और थोड़ी देर बाद हम ही कर होते हैं फुप्पो की बेटी को देखे मजलिस सुन, हाँ मजलिस सुनकर गई थी, मैं तो पढ़कर आई हूँ, कभी मुझे इस घर में चाय नहीं मिली आते, वो फुप्पो सुनकर गई थी, उनको चाय मिली। अच्छा, ऐसे जुमले अक्सर हम बच्चों के सामने सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में दोहराए जाते हैं। बड़ी अच्छी है, उसके तो बच्चे सो रही हो ना तो नींद का पहरा देते हैं। मैंने इतनी पहले में जाए ना, दरवाज़ा नहीं खोला, पर चलो ना बेल पीछे से बंद की हुई, हमारी माँ सो रही है और मेरा बच्चा सोई हुई को उठा कर कहता है अम्मी कचरे वाला आया है, कचरा देना। अच्छा, आप मुझे बताएं ऐसे जुमले करके हम कौन से इज़हार मोहब्बत कर रहे होते हैं? दूसरों के खिलाफ भी बस के बॉक्स भर रहे होते हैं। बॉक्स भरना तो बहुत बात की बात है। हम अपने आप को कभी कभी इतना मजलूम शो करते हैं कि नानी का सारा घर हमने संभाला हुआ था, बाप के घर में आए, हमने तुम्हारे बाप के ख़ानदान को बहुत अच्छे से सर्व किया,
بستر پر چائے دیتے تھے تمہاری دادی کو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ اس کے بچے اس کا اپنے بھائی سے کچھ سیکھ لے. کبھی کبھی تو شوہر بھی داڑھ کے نیچے عورتوں کی, پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہم سے پیار, تو آپ نے دیکھا کون سا پیار ہے, کون سی فصل بوئی ہے آپ نے. تو محبت کا اظہار, پیار کرنا. اصل میں روایت پڑھتی ہوں بعض کا, جنت میں خاص دارالفراح ہوگا جہاں ان مومنین اور مومنات کو رکھا جائے گا جو بچوں کو خوش کرتے ہیں. اور والدین, حدیث کے جملے پڑھ رہی ہوں, اپنے الفاظ میں صرف اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں. والدین کے بعد نیکی کرنے کا سب سے زیادہ حکم اولاد کے بعد ہے. ہمارے پاس 1000 روپے کا نوٹ ہونا خالی, کچھ نہیں کرنا ہم نے, اس کو کوئی خرچہ ورچہ ہمارے سر پر نہیں ہے, تو ہم کہیں گے اس کو اللہ کے نام پر دے دو. آپ اپنے بچے کو خوش کر لیں, بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ اسے کسی ایسی جگہ پر لے جائیں. میں نے اپنے بیٹے سے, چھوٹے والے سے وعدہ کیا تھا, میں تو 10 دن اچھے بچے بن کے مجلسوں میں بیٹھو گے, موبائل نہیں مانگو گے, میرے بستے میں سے چیزیں نکال کے باہر نہیں رکھو گے نا, میں 10ویں دن تمہیں ایک دکان پر لے جاؤں گی, جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے لے دوں گی. بس میری عقل یہ ماری گئی کہ اس دکان میں 14 اگست سے پہلے پہنچ گئی. ہم گئے, میں نے اسے بہت ساری چیزیں دکھائیں, ہر ماں کی طرح ہر ماں یہ کام کرتی. اس ساری دکان کی 10 چیزیں, سینکڑوں چیزیں چھوڑ کر آ گیا باجے کے اوپر, اور اسے باجے پر ہاتھ رکھ دیا. تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا پہلے میں اب اس کو کہتے ہیں نا جائے رفتن نہ پائے ماندن, پھنس گئی میں نے اسے باجا لے دیا. میں دعا کے لگ رہے ٹوٹ جائے, 2 دن بعد خود ہی ٹوٹ گیا. تو اب اس کا جنازہ اسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے گھر کے اندر بڑا پیار کے ساتھ. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم بھی تو کیا دے رہے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں ہماری ایسی بچوں کے ساتھ کوتاہیاں ہیں. بہرحال پروردگار ہمارے احوال کی اصلاح کرے, اور جو کچھ ہم نے فساد کر دیا ہے اس کو پروردگار ہمیں کمپنسیٹ کرنے کی توفیق دے. کہیں نہ کہیں ہم بچوں کو بھی بہت ریجڈلی ڈیل کرتے ہیں, یعنی اس سے وہ توقع 7 یا 8 یا 10 یا 13 سال کے بچے سے نہیں رکھنی چاہیے. آپ اچھے سے اپنے بچوں کو خوش کریں, آپ کا اجر و ثواب. حتیٰ میں نے دیکھا عورتیں اپنے آپ کو بھی خوش کرنے کے چکر میں نہیں آتی, پتہ نہیں ان کو کون سی سیلف پٹی ہوتی ہے. یہی 1000 روپے آپ نے بچے پہ بھی نہیں خرچ کرنا, یا آپ کے بچے بڑے ہیں, وہ 1000 روپے تو خوش ہونے والے نہیں, کمانے والے ہیں سارے. آپ جائیں سلون جا کر ایک پیڈیکیور کروا لیں اچھا سا, نہیں اللہ کے نام پر خرچ کر. اب آپ مجھے بتائیں, آپ اپنے آپ کو خوش کریں گے, کوئی کچھ ہے؟ مومن ہمیشہ حلال لذتوں کو حاصل کرتا ہے, واجبات کی ادائیگی کے لیے تازہ دم رہتا ہے. کہیں نہیں آیا کہ اپنے آپ کو سل کے بٹے کے درمیان رکھ دو اور اپنے آپ کو بھائی بات اسمارٹ ورکر بنو نا. میں نے کسی سے بڑی اچھی بات سیکھی کہ یہ جو بیٹھ کے گاجریں کدوکش کرتے ہیں ہم گجریلے کے لیے اور گاجروں کے حلوے کے لیے, تو چاپر میں ڈالو 2 منٹ میں کام ہو جائے گا, بازو بھی نہیں تھکیں گے, مسئلہ ختم, ٹینشن فری. لیکن ہمارا پرابلم یہ نا کہ ہم جب تک سارے چیزوں کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر لیتے ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی. موضوع کے انتخاب میں دقت نظر, آخری بات میں نے بہت بول لیا اور میں خود بھی تھک گئی. میں نے سوچا تھا یہ میرے لیے بڑا ٹاسک ہوتا ہے بیٹھ کے 1.5 پونے 2 گھنٹے بولنا. میرا مجلس میں بھی دل چاہتا ہے میں 40 منٹ میں اتر جاؤں شرافت سے. بعض خواتین عشرے کا موضوع لے کر سنگل مجلس پڑھتی ہیں. اب میں آپ کو ٹاسک دیتی ہوں, اس کی مثال آپ بنائیں. میں نے سب کچھ بند کر دیا, تو میں نے اس میں سے ایک حدیث پڑھنی تھی آپ لوگوں کے لیے, منیات المرید میں سے اٹھا کر لائی ہوں میں اس کو, لیکن اب ٹائم نہیں ہے. عشرے کا موضوع سنگل مجلس کے لیے لے لیتی ہوں. مثال بنائیں آپ. تربیت اولاد, ہاں مفصل میں. اور اچھا اس میں سے آپ ایک ٹپ لے لیں, پراپر کنوے کریں. مثلا دیکھیں ایسی حدیثیں ہمارے پاس احادیث عددیہ ہیں. ہدیۃ شیعہ میں, خصال شیخ صدوق علیہ رحمہ میں ہمارے پاس ایک پورا کالم ہے احادیث عددیہ. 4 چیزیں 4 چیزوں کو کھا جاتی ہیں, مثلا 4 چیزیں 4 چیزوں پر ہنستی ہیں. مثلا ایسی حدیثیں ہیں, میں فیک مثال نہیں دے رہی, احادیث عددیہ ہیں. میں آپ سے کہوں رسول خدا نے جبرائیل سے کہا میری شہادت کے بعد زمین پر آؤ گے, کہاں آؤں گا؟ 10 موقعوں پر آؤں گا. اب یہ 10 موقع بیان کرنے سنگل مجلس کا کام کیوں لیا آپ نے؟ بتائیں نا. بھول بھی جاتے ہیں. نہیں, وہ تو پرچی پر لکھ لینا چاہیے, سب سے اچھا آسان. عدد والی میں کبھی رسک نہیں, اپنی میموری پر وہ نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات انسان ایسی چیز بھولتا ہے ممبر پر جو چیز اس کی روزمرہ کی زبان پر ہوتی ہے. میں ابھی سے روزہ مجالس پڑھی تھی, میں نے آمن رسول شروع کی, اور میں آمن رسول میں آمن رسول بما انزل الیہ من رب اور وہاں جا کے ٹک گئی. اپنے حافظے پر بھروسہ, بیگ میں پڑی ہوئی تھی, نکالتی دیکھ کر پڑھ لیتی ہے, ایسی امبیرسمنٹ نہ. وہ تو مرثیہ خان کو آتی تھی, اس بیچارے نے پھر پوری کی. اور پھر موبائل میں یا پیپر میں یا بہت ساری چیزیں ہیں, بہت آسان کام ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا مزاج ہے,
عشرے کا موضوع ایسا لیں جسے آپ 10 مجلسوں میں کہہ سکیں. ایسا نہ ہو, بعض لوگ پتہ کہتا ہے ہمارے ایک کی ایک مثال دیتے ہیں, بڑے پنجابی قسم کی مثال ہے, آپ کو سن کر ہنسی آئے گی. اتنی دہی ہے نا تو 1-1.5 گلاس لسی بنے گی, پھر اس کے بعد آپ اس میں پانی ڈالتے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنی مجلسیں پڑھنی ہے؟ 10. عنوان کیسا لیں جس میں 10 دن کو آپ اس عنوان کو کور کر سکیں. آپ نے کتنی مجلسیں پڑھنی ہے؟ 5 مجالس. مجلس کا عنوان ایسا لیں جسے آپ 5 مجلسوں میں. ویسے ہمیں پتہ ہے کہ 2 گلاس چاول کے لیے کون سی پتیلی چاہیے. ویسے ہمیں یہ نہیں پتہ دوران گفتگو کہ ہم نے اگر 6 روزہ مجالس پڑھنی ہے, 2 روزہ مجالس, میں نے ابھی شاید عالبہ میں 2 مجلسیں میری جو 28 سفر جن کا اشرا ہوتا ہے 8 ربیع الاول 2 مجلسیں ایسا عنوان اٹھایا جائے جس میں 2 چیزیں کور ہو جائیں. اگر 10 مجلسیں ہیں تو 10 مجلسوں میں ایسا عنوان اٹھایا جائے جو اسے 10 مجلسوں تک پراپر, ایسا نہ ہو آخر کی 6ٹھی مجلس کے بعد لوگ. آج کا مجمع بہت سمارٹ ہے, آپ ناقدین کی رائے سنیں. یعنی ہماری ایک دوست ہیں حج کی ساتھی ہیں, انہوں نے کہا ہم پہلے 5 منٹ میں جج کر لیتے ہیں کہ ذاکرہ تیاری کے ساتھ آئی ہے یا تیاری کے ساتھ نہیں ہے. میں نے کہا جیسے ہم دعوت میں اندازہ لگاتے ہیں دوپہر والی بریانی کو پانی کا چھینٹا دے کر انہوں نے دم لگایا, انہوں نے تازی بریانی نہیں بنائی. آپ کو کتنی دیر لگتی ہے یہ جج کرنے میں کہ ٹیچر, ذاکرہ, خطیب, خطیبہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں یا آپ کا ٹائم پاس کرنے؟ جواب دیں. کتنی دیر میں جج کرتے ہیں؟ 5 منٹ. دیکھ 2 منٹ دیکھیں ان کی اسمارٹنیس. 2 منٹ میں انسان جج کر لیتے ہیں. ناٹ اے بگ ڈیل, بہت بڑا کوئی کام نہیں ہے. شروع میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی تیاری شیاری کی. اچھا بعض لوگ پتہ اپنی مجلسوں کا ملغوبہ بنا لیتے ہیں, کچھ ان کے ہاں پڑھی, کچھ ان کے ہاں پڑھی, کچھ ان کے ہاں پڑھی. اب 3 چیزیں. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایز اے ریسائٹر ٹیکنیک آنی چاہیے. میرے ساتھ تھوڑے دن پہلے میں نے ایک جگہ پہ مجلس پڑھی اور اس کے بعد مجھے کسی بالکل دوسری جگہ پہ مجلس پڑھی تھی. میں نے کہا وہ مجمع الگ تھا, یہ الگ ہے. وہاں ولایت خدا اور ولایت شیطان کی بات کی تھی اور اس کے سائیڈ افیکٹس انسان کی روح و روان پر. جیسے ہی مجلس پڑھنے بیٹھی نظر مجمع پہ گئی, پہلا وہ چہرہ تو تابوت اٹھا کر اچھا ان کا مجمع بہت زیادہ اسپریڈ تھا لیکن وہ چہرہ یاد رہ گیا کیونکہ وہ تابوت سے بھی تابوت کو اندر لے کر آئیں. پھر دیکھا ایک وہی دوسری وہی. میں نے کہی تو میرے سامنے اتنی بیٹھی اسی مجلس والی. بعض میں رشتے داروں کی مجلس میں آپ نے دیکھا لوگ کوکاف سے بھی پہنچ جاتے ہیں, پہنچ جائے کہ نہیں پہنچ جائے, ہم بھی پہنچ جائیں, کیا کریں. اور پھر میں نے کہا اللہ میاں یہ میں نے کیا کر دیا بڑی مشکل سے. لیکن اور ایک چیز, مجلس اگر آپ کو ایسا ہو جائے نا کبھی کوئی مس ایپ ہو گیا, مجلس آپ کو کہا جائے 20 منٹ میں ختم کر دیں. ہمارے ہاتھ میں ایک کینچی ہونی چاہیے جس سے ہم مجلس کے زوائد کو کاٹ دیں. کلام امام صادق میں بڑی خوبصورت روایت ہے, میں نے اپنی خاتم کی طالبات کے لیے نکال کر ان کو گروپ ہے ہمارا واٹس ایپ کا اس پر شیئر کی کہ خوبصورت کلام کون سا ہے. کہا جو زوائد کہتے ہیں ایکسٹراز کو. آپ نے دیکھا ہے بوکے بنانے کے اندر وہ ہر پتے کو پھول کے ساتھ رکھتا, کٹر لے کر بیٹھا ہوتا ہے مالی, کاٹتا ہے, ایکسٹرا شاخیں کاٹ دیتا ہے, ٹہنیاں کاٹ دیتا ہے, پھر کہیں جا کر ایک خوبصورت بوکے. موچی کو موچی سے ملانا. آپ کے پاس روایات کا بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں ایک حدیث دوسری حدیث. ارے آپ مجلس پڑھیں, مجلس اور تقریر میں فرق ہوتا ہے. مجلس میں اور تقریر میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے. جیسے تحریر اور تقریر کے الگ الگ اثرات ہیں. اور پھر جیسے میں نے کہا مردوں کے موضوعات وہ مشکل موضوع سہ لیتے ہیں, ہم مشکل موضوع سہنے والی عورتیں نہیں ہیں. مشکل موضوع آپ کو پڑھنے اور سننے میں گھر بیٹھ کے کانوں میں ہینڈ فریز لگا کر آپ کا سارا کام ہو گیا, آپ فارغ ہیں, اب آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے. مجمع کے مزاج کے ساتھ اچھا ہمیشہ. اگر آپ کو مشکل موضوع کو سکھانا ہے نا عقائد کے بعد میں بالخصوص صبح کی مجلس کا انتخاب کریں. صبح ہم تازہ دم ہوتے ہیں, 4-4:30 بجے کے بعد ہم سب کا فیول آلموسٹ اینڈ ہوتا ہے. بیٹری ہماری ہم UPS کے بن کے کی طرح ہوتے ہیں, چل رہا ہے ہاں بس چل رہا ہے, ہوا آ رہی ہے نہیں آ رہی کوئی معیار نہیں ہے. اور آخری چیز مصائب کے باب میں بہت زیادہ بلا وجہ مفصل مت کریں. پڑھنے والوں سے خدا سے ہی ہنر مانگیں. میں نے آخری مرحوم طالب جوہری اللہ مقاموں کے ہمارے سامنے علی متقی صاحب کے عزا خانے پہ مجلس میں پڑھا کرتے تھے. آخری مجلس میں ان کی سنی 1.5 منٹ ہونے. ان کا تو آپ سب جانتے ہیں, ان کو تو کہ وہ تو چراغ دکھانا سورج والی بات ہے. مختصر مجلس پڑھتے تھے. مختصر مجلس میں اشعار کا استعمال بھی بڑا خوبصورت ہے. میں نے ایک دفعہ القائم ہی میں اپنی ریکارڈنگ شیئر کی تھی. اشعار کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے خدا نے. چوتھے امام نے بشیر ابن جزلم سے کیا کہا تھا, شعر کہتے ہو, کہا مولا کہتا ہوں. کہا اپنے باپ جیسے نہیں کہتا, کہا تو جاؤ اہل یثرب کو اشعار کی صورت میں. اور خصوص میں ابھی آپ کو ریکمینڈ کروں رشید ترابی صاحب کا ایک 5 منٹ کا ویڈیو کلپ ہے. میر انیس کے اس کلام پر
نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر، کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا؟ میں رات کو مقتل میں چلی آؤں۔ اس کے بعد وہ کچھ اشعار پڑھتے ہیں، بہرحال وہ ایک نام ہے خدا، بہت رشید راوی۔ اچھا ایک جملے پر پہنچے، یہ جملہ دل کو آگ لگا دے۔ ایک شعر ایک تقریر کے برابر رہا ہے تاریخ۔ وہ یہاں پر پہنچتے ہیں میر انیس کے کلام میں۔ اچھا یہ ہمارے برے صغیر والوں کا مزاج ہے، وہ کلچر سے آگاہ تھے، بہرحال نباز سے نبض جانتے تھے معاشرے کی۔ آپ نے دیکھا کبھی کبھی بیٹیاں بڑے لاٹ کے باب میں آ جاتی ہیں اور وہ اپنی بات منوانا چاہتی ہیں۔ مقتل میں ہمارے پاس امام حسین کا وہ مرثیہ موجود ہے جو کہا لا تحرق قلبی بدم ہے، اپنے آنسوں سے باپ کے دل کو آگ نہیں لگاؤ۔ اباؤں کو کبھی اچھا نہیں لگتا وہ دیکھیں بیٹیاں رو رہی۔ وہ امام حسین کے جملے ہیں، مقتلوں نے ہمارے بزرگان نے نقل کیے، یہ میر انیس کا کلام ہے۔ کہا کہ ایک مرتبہ باپ کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا اور کہا جیتے رہے فرزند کہ سب لختے جگر ہے۔ امام حسین کا ایک بچہ تو نہیں تھا، جیتے رہے فرزند کہ سب لختے جگر ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں، وہ اماں کے پسر ہے۔ میں نے سوچا میر انیس کے اس کلام کو بارہا سن، میں نے سوچا ہمارے برے صغیر میں کبھی کبھی بیٹیاں لاٹ کے لیے باپ کے یہ جملہ استعمال کرتی تھیں، یعنی یہ جو دوسرا جملہ نا وہ میں آپ کی بیٹی ہوں، وہ اماں کی پسر ہے، یعنی یہ ہمارا کلچر ہے۔ ورنہ ایسا اہل حرم میں نعوذ باللہ کو بچوں میں تفریق نہیں تھی، وہ اس کا بچہ ہے وہ اس کا نہیں ہے، لیکن جسے کہیں یا پھر ابھی میں نے تازہ ایک کلام سنا، نوحہ پرانا ہے، اس میں جناب زینب کا حال ہے، جس میں جناب زینب کہتے ہیں رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا۔ اس کے اندر دو جملے ایسے ہیں جنہوں نے میرے دل کو آگ لگا دی۔ ہمارے پاکستان میں رائج نہیں ہے، میں نے اہل علم کے جنازے اٹینڈ کیے ہیں، عالموں کے جنازے۔ میں نے آخری لاہور میں کسی عالم کا جنازہ ہمارے کمیونٹی سینٹر میں لائے گئے تو ایران عراق میں ٹرینڈ ہے، اگر عالم کا جنازہ نا تو گہوارے کے اوپر امامہ ہوتے ہیں۔ وہ سادات کرام سے تھے۔ میں نے بڑے عرصے بعد ایسا جنازہ پاکستان میں دیکھا کہ چونکہ صاحب علم تھے، ممبری تھے، ایک مجلس پڑھ کر آئے تھے، دوسری مجلس سے خطاب کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایام فاطمہ کے جنازے پر امامہ رکھا ہوا تھا۔ اس میں وہ کہتی ہیں بغیر امامے کے بابا کا سر سونا لگتا ہے، یعنی یہ وہ احساسات ہیں جو کسی بیٹی کے باپ کے لیے ہو سکتے۔ بنا امامے کے سونا لگتا ہے مجھے بابا کا سر پہ بابا کے میرے ایک بار امامہ سجا دو بھیا، اب کے نکلے شام غریبہ میں نظر آئے، اتنے دن میں کیسے رہوں گی باپ کے بعد۔ یہ وہ بیٹیاں ہیں جو باپ کو دیکھ کر جیتی تھی، یہ وہ بیٹیاں ہیں جنہیں باپ نے ہمیشہ محبت سے، احترام سے، ایک الگ چاہت سے پالا تھا۔ لیکن یہ احساسات، یہ کیفیت بیان کرنا مصائب کے باب میں ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ جب شب شہادت امام موسیٰ کاظم کی تھی، تاریخ نویسوں نے ایک جملہ لکھا ہے، امام رضا کا دروازے میں بستر ہوتا، شب شہادت آئے غلام سے کیسے حجرے میں لے جاؤ، جناب فاطمہ معصوم آ گئی، کہا بستر ہٹا رہے ہیں، بابا نگاہوں سے دور ہے، بابا خیریت سے ہیں۔ یعنی کیسی بنو ہاشم کی بعض بیٹیاں ایسی جنہوں نے باپ کا وقت آخر بڑے عجیب انداز سے گزارے۔ اونلی 30 سیکنڈز میں کہوں، پہلی جناب سیدہ وقت آخر جس طرح سے نقل کیا جاتا ہے، دروازے پر دستک ہوئی، کہا پلٹ جاؤ، آنے والے نے دوبارہ دستک دی، رسول خدا نے کہا آنے والا ملک الموت ہے، باپ کا چہرہ پکڑ لیا اور کہا بابا جدائی کا وقت آ گیا۔ دوسری ام کلثوم ہے، 19 کی صبح ہوتی ہے، بابا تیار ہو کر دروازے کے قریب جاتے ہیں، مرحوم شان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا جملہ، کہا بابا میرا دل بڑا مضطرب ہے، اجازت دے میں بھائی کا دروازہ بجاؤں، وہ نماز کے لیے چلے جائیں۔ اور مولا کائنات وصیتیں کرتے ہیں، گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں کے باب میں کچھ جملے کہتے ہیں، اور مرحوم شان حیدر جوادی کہتی ہیں میں روح ام کلثوم سے کہوں 33 سال کا سن و سال ہیں، شوہر کے گھر میں ہیں، باپ مسجد میں جا رہا ہے، نمازی صفوں کو باندھ کر انتظار کریں تو بعید نہیں پلٹ کر روح ام کلثوم کہے بیٹی کا دل ہے تمہیں خبر نہیں ہے، میں نے دیکھا رات کو بابا مضطرب تھے۔ تیسری دادی اور پھوپھی سے 2 قدم آگے تھی، نہ دادی کی طرح گود میں سر لیے ہے، نہ پھوپھی کی طرح دروازے اور باپ کے درمیان ہے، گھوڑے کے سوؤں سے لپٹ کے لے جانے نہیں دوں گی۔ اور واقعاً جیسے سید الشہداء نے کہا لا تحرقی قلبی بدم، ایک اپنے آنسوں سے باپ کے دل کو آگ نہ لگا، پروردگارہ تجھے بنو ہاشم کی ان عظیم بیٹیوں کا واسطہ، ان عظیم بہنوں کا واسطہ جنہوں نے محبتوں کو نبھایا، پروردگار ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور نے تعجیل فرما،
ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ پروردگارہ ہم سے بہت ساری کوتاہیاں اس فرش ادا کے بچھانے میں، جانے میں، پڑھنے میں، سننے میں عمدن اور سہون ہو جاتی ہیں، تو اپنے کرم سے ہماری ان کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری ان مجلسوں کو قلب نازنین سید کونین کے زخموں کا مرہم قرار دے، اور آخری نعمت جو ہم ولایت آل محمد کے بعد لے کر اس دنیا سے جائیں وہ فرش اعضاء سے وابستہ چیزیں ہیں۔ میں بزرگان میں جن انبات پر رشک کرتی ہوں، ان میں ایک مرحوم شان حیدر جوادیاں عاشور کا دن ملا، مجلس عزا پڑھ کر اترے، بہنوں سے کہا دل گھبرا رہا ہے، کمرے میں لے جایا گیا ابو دہوی میں، دم توڑ دیا۔ میں سوچی مولا کتنا خلوص سے ذکر کرنے والوں نے کیا۔ تاریخ کراچی نے دیکھا رشید ترابی صاحب کے بعد شہید سبت جعفر کا جنازہ، کیسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر تھے، کیسی چاہتیں تھیں، اور بہرحال پروردگارہ یہ ذکر شرف للذاکرین ہے، ذکر کرنے والوں کے لیے شرف ہے۔ پروردگار جب تک ہم زندہ ہیں اور آنے والے وقتوں میں ہماری نسلوں میں ذکر کو قرار دے، اپنی صحت سلامتی اور اپنے طول عمر کے لیے صلوات پڑھے محمد علیہ